بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ رمضان کے اندر بیماریاں کیوں بڑھ جاتی ہیں۔ بہت سے احباب نے میسج کیے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ رمضان شفا کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور رمضان میں روزے رکھے تو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ کہتے ہیں ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں روزے رکھنے سے طبیعت اور بگڑ جاتی ہے، ہماری جسم کے اندر جو ہماری بیماری ہے وہ مزید جو ہے شوٹ کر جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ انشاءاللہ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج کی موضوع کی مناسبت سے جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہم پہلے سن لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر۔ اتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے صرف جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ السنن الکبریٰ، حدیث نمبر 3249۔ رمضان المبارک کا مہینہ شفا اور صحت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور تزکیہ جیسی نعمت سے نوازنے کے لیے ایک پورا نظام رکھا ہے۔ اگر اس نظام کے مطابق انسان رمضان المبارک گزارے، اس سے صرف وہ روحانی طور پاک نہیں ہوتا بلکہ جسمانی طور پر وہ تمام امراض سے جو اسے پورے سال بد پرہیزی، بسیار خوری اور اسی طرح مختلف اسباب کی وجہ سے لگے ہوتے ہیں، جسم پر پڑنے والے زہریلے اثرات کا خاتمہ کرنے کے لیے، جسم کے تمام خلیوں کو نیا کرنے کے لیے اور انسان کو آٹومیٹک صحت یابی کی طرف لے کر جانے کے لیے اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں ایسا زبردست اور شاندار نظام صحت رکھا ہے۔ انسان کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہوئے انسان کو اس طرح صحت یابی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اور کس طرح اور کیسے اس بیماری سے ٹھیک ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا خصوصی انعام و اکرام ہے روزے داروں پر دنیا کے اندر۔ آخرت میں جو انہیں ملے گا وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، لیکن افسوس کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزوں کو بیماری کی علامت قرار دے کر روزے رکھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ روزے رکھیں۔ کچھ لوگ یہ بہانے بناتے ہیں کہ روزے رکھنے سے کمزوری ہو جاتی ہے، آج کل گرمی ہے تو گرمی میں نہیں رکھے جاتے، گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ہم بھوک سے نڈھال ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم روزے نہیں رکھتے۔ تو یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے رمضان میں دیے گئے اللہ کے شفا کے پیکج کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالی نے بھی ان کو ان کے حال و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جتنی جدوجہد کریں گے اور جتنے ہسپتالوں کے چکر لگائیں گے، اتنے ہی ان کو عارضی افاقہ ڈاکٹروں کے پاس میسر اسباب اور وسائل سے حاصل ہوگا، اتنے ہی ان کو اپنی بیماریوں میں عارضی افاقہ ڈاکٹروں کے پاس میسر اسباب اور وسائل کی بنا پر حاصل ہوگا۔ باقی رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں اور نماز تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو شفا نہیں ملتی۔ اس گروہ میں علماء بھی شامل ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا نہیں ملتی، ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم شفا سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روزے کا مقصد پورا نہیں کیا، کھانے پینے کے اندر طیبات پر اکتفا نہیں کیا، اپنی بیماری کا علاج طیبات کی غذا سے نہیں کیا جس میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے، بلکہ یہ اپنی بیماریوں کا علاج ان مصنوعی ادویات سے کر رہے ہیں جو بیماری کی ظاہری علامات تو ختم کرتی ہیں لیکن بیماری کو جڑ سے ختم نہیں کرتی۔ اس وجہ سے ان کی بیماریاں وقتی طور پر ادویات سے کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور جب یہ ادویات چھوڑتے ہیں تو ان کی بیماریاں شوٹ کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، شوگر کے مریضوں کو دیکھ لیں، ڈاکٹر حضرات اس بیماری کا علاج صرف اسے کنٹرول کرنے کے لیے کرتے ہیں، شوگر کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی جاتی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں، تشخیص کے اندر دیکھ لیں، ڈاکٹرز اور حکماء حضرات نے شوگر کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر رکھا ہے۔ طب الہی شوگر کی کیٹیگریز کی تقسیم کو مسترد کرتی ہے، اس لیے شوگر لیول 1 ہو یا لیول 2 دونوں میں اس کے اسباب مشترکہ ہے۔ شوگر کا لیول 1 ہو یا لیول 2 دونوں میں مشترکہ سبب یہ ہے کہ انسولین کام نہیں کر رہی اور خون میں گلوکوز اکٹھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 2 اسباب ہیں۔ اب اگر ان 2 اسباب کو ختم کر دیا جائے تو شوگر خود بخود آٹومیٹک وہ نارمل پر آ جائے گی اور کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں طب الہی کے لائف اسٹائل سے شوگر کا خاتمہ کرنے اور رمضان کے روزے بآسانی رکھنے کی مکمل تفصیلات کا ذکر کر دیا ہے۔ اس سے آگے چلیں، رمضان جب آتا ہے تو ہم کھانے کے اندر وہ کچھ سحری اور افطاری میں کھاتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے لیے نامناسب ہوتا ہے اور وہ طیبات میں سے یقینی طور پر نہیں ہوتا۔ اتنا سارا کھانا ٹھوسنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہی ہوگی اور اوپر سے آپ اپنی بیماریوں کا علاج بھی مصنوعی طور پہ کر رہے ہیں۔
جو ادویات لے رہے ہیں وہ بھی آپ کے جسم کو مصنوعی طور پہ کنٹرول کر رہی ہیں. جب بہت سارا کھانا، فاسد کھانا اور اس کے ساتھ مصنوعی طور پہ آپ کے جسم کو چلانے والی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس سے لازمی طور پر رمضان کے اندر بیماری آپ کی ٹوٹ کر جاتی ہے. یاد رکھیں، جب تک آپ غیر طیبات کا استعمال نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ کے جسم میں آٹو شفا کا نظام ایکٹیو نہیں ہوگا. یہ وہ نظام ہے جو اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کو شفا سے ہمکنار کرنے کے لیے رکھا ہے. اس لیے آپ جب اللہ تعالی سے مکمل شفا مانگیں تب خوراک میں بھی صرف طیبات کو کھانے پینے پر اکتفا کریں اور رمضان کو اس طرح گزاریں جس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبادت میں مصروف ہو کر گزارا تھا. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح شفا سے ہمکنار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.